تو قلب سلیم کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی، گشت کیا جائے گا، وہ گشت قبول ہوگا۔ قلب سلیم کے ساتھ تعلیم کے حلقہ میں بیٹھیں گے، وہ تعلیم کا حلقہ قبول۔ قلب سلیم کے ساتھ چلہ لگائیں گے، وہ چلہ قبول۔ قلب سلیم کے ساتھ مشورے میں آئیں گے، وہ مشورہ قبول۔ پھر ابا فرماتے تھے قلب سلیم کے ساتھ ہم جو کام کریں گے وہ ڈائریکٹ مہر لگ جائے گی، اوکے اوکے، اللہ مہر لگاتے ہیں، اوکے، اب ختم ہوگی۔ پھر ہمارے ساتھی اس درجے تک پہنچیں گے کہ یہ صرف نگاہ ڈالیں گے کسی جگہ اور اللہ ہدایت پھیلا دے گا، نظر ڈالیں گے، بس دیکھیں گے اور اللہ ہدایت پھیلا دے گا۔ ہماری جماعتیں گزر جائیں گی، ہمارے جہاز میں بیٹھ کر گزر جائے گی فلائٹ میں، جہاں جہاں ان کے جہاز گزرے اللہ وہاں بھی ہدایت کو پھیلا دے گا۔ جہاں جہاں سے بسوں میں گزرے ہمارے ساتھی، اللہ وہاں بھی ہدایت کو پھیلا دے گا۔ اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ لیکن معاف کرنا، برا مت ماننا بھائی، آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے، قلب سقیم ہے۔ ہمارے دل میں حسد بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور کینہ بھی ہے، کپٹ بھی ہے۔ تو سارے علماء کا اتفاق ہے، کوئی ایک عالم کی مخالف نہیں ہے۔ عرب علماء ہو، ہندوستان کے علماء ہو، افریقہ کے علماء ہو، سب کا اتفاق ہے کہ قلب سقیم کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی اس عبادت کا ثواب اور نیکی تو ملے گی، لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہو۔ نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول کرانا الگ چیز ہے۔ نیکیاں ملنا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبولیت کا ثواب ملے گا، اتنا آسان ہے نیکیاں ملنا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ بھی مسکراتا ہے۔ یہ دروازہ، یہ تو بہت آسان ہے ہماری۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 10 مرتبہ، جنت میں ایک محل تیار۔ کتنا آسان ہے۔ بنگلور میں اتنی دیر میں محل ملتا ہے، ایک جھوپڑا بھی نہیں ملتا۔ تو نیکیاں ملنا یہ اور نیکیاں حاصل کرنا یہ تو بہت آسان ہے ہماری شریعت میں۔ حدیث شریف میں دعا آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور کئی علماء نے وہ دعائیں لکھی اور فرمایا کہ آدمی ایک مرتبہ وہ دعا پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ صرف ایک مرتبہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ کتنا آسان ہے۔ وہ دعا آپ کو سکھا دوں بھائی؟ ارے بتاؤ تو سکھا دوں، ہماری فیس ملے گی۔ آج مجھے بیرون کی تشکیل کرنی ہے جم کر انشاءاللہ، اور یہاں کی بھی تشکیل کرنی ہے، جماعتیں دو گی انشاءاللہ۔ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جس نے بھی پڑھا، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے سلطان شاہ میں کہ اس کے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں اس وقت میں ان سب کے برابر اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ 200 کروڑ نیکیاں آئے گی۔ یہ میں نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ہاں آخری درجے کی۔ مرد علماء نے کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومنین مومنات کا کہا ہے، یہ نہیں کہا جب پڑھنے والا پڑھے اس وقت میں۔ تو وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان
انسان اور جنات مرد اور عورتیں آئیں گی ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ حدیث بیان کی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان انسان جنات مرد عورتیں آئیں گی، جناتنے جنات جو بھی مرد ان سب کے برابر. میں نے وہ قول بھی چھوڑ دیا. چلو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن آخری قول میں نے بیان کیا کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں. ٹاپ 1. اب 200 کروڑ نیکیاں تو آگے نا ہمارے کھاتے میں. یہ اتنا آسان ہے، ہمارا دین بھی اتنا آسان ہے. مشکل کا ہے قبول کرنا، یہ مشکل ہے. کیوں کہ قلب سقیم کے ساتھ، بیمار دل کے ساتھ اللہ نیکیاں قبول نہیں کرتا. اللہ اس کو پھینک دیتا ہے، کبھی قبول نہیں کروں گا. لے لو فرشتے، لکھ لو، اس کا ثواب لکھ لو. قبول کس کا کرے گا؟ ایک ہی اصول ہے اللہ کا، انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں. اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا مانگو، اے اللہ ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما اور قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما تاکہ ہمارا گشت قبول ہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا میں جیسا روانگی کا بیان ہمارے ابا کرتے تھے اس وقت میں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عام طور سے ان کے ذمہ میں آتا تھا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا میں جیسا کہتا ہوں نا روانگی کے بیان میں، اگر تم اس طریقے سے چلو نا ایک چلے میں قطب بن کے آ جاؤ. کام بہت اونچا، ہمارا ایک کام بہت اونچا. اچھا مجمع بہت بڑھ گیا الحمدللہ، کوانٹٹی بہت ہو گئی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں کوالٹی بھی آ گئی، کیونکہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ کوالٹی کیسی ہے. اس کوالٹی پر جو ہے نمازیں قبول ہوتی ہیں، اس کوالٹی پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کوالٹی پر حج قبول ہوتا ہے، اس کوالٹی پر وہ کوالٹی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے فرمایا بھائی سنو سنو صحابہ سنو، سب صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک آدمی ابھی یہاں سے آئے گا اس دروازے سے، وہ جنتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ظاہر بات ہے کہ سب کی نگاہ اس دروازے پر تھی، کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے. تو ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص. ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے، جوتے ایک طرف رکھے اور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ ہے جنتی. حضور نے فرمایا جنتی. دوسرے دن مجلس ہوئی، آپ نے فرمایا بھائی سنو 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 سنو، ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے، وہ جنتی ہے. دوسرے دن بھی سعد ابن ابی وقاص آئے، 2 مرتبہ ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا بھائی سنو، ایک تیسرا دن بھائی سنو سنو، ایک صحابی آئے گا، ابھی آ رہے ایک ساتھی، وہ جنتی. تیسرے دن بھی سعد ابن ابی وقاص تھے. 3 مرتبہ آپ نے کہا، آپ کا 1 مرتبہ کہنا کافی. تو ایک نوجوان صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ نوجوان صحابہ میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور عمرو ابن عاص کے بیٹے بھی تھے، بڑے لوگوں میں تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یار 3 دن سے حضور کہہ رہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. کتنے قرآن پڑھتا ہوگا، کتنے روزہ رکھتا ہوگا اور کتنا خیر کا کام کرتا ہوگا جو جنتی کا پروانہ ملا. تحقیق کرو. ایک اصول یاد رکھنا، صحابہ کو صحابہ جس نے بنایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا. کتنا اونچا خطاب ہے صحابہ کا، یہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ اونچی ڈگری ہے. یہ کیوں ملا؟ بہت قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں. ہرگز نہیں. بہت روزے رکھتے تھے؟ نہیں. بہت تہجد پڑھتے تھے؟ نہیں. بہت مال خرچ کرتے تھے؟ نہیں. اللہ کے احکامات پورا کرتے تھے.
فرائض ہے اس کو پورا کرتے تھے، بیوی بچوں کا خیال رکھتے تھے، تشکیل ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے. تو اتنا اونچا درجہ کیوں ملا؟ تو ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے لسلامت صدورہم، ان کے دل سلامتی والے تھے، اس وجہ سے وہ اوپر پہنچے ہیں. دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں. آج تو اللہ معاف فرمائے میاں بیوی بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے دل میں میل رکھتے ہیں، رکھتے نہیں رکھتے؟ بھائی بھائی آپس میں میل رکھتے ہیں. فرمایا میلے دل کے ساتھ اللہ کوئی نیکی قبول کرتا ہی نہیں ہے. نیکی مل جائے گی، قبول نہیں ہو، فرق ہے دونوں میں. تو یہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص گئے وہاں، چچا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بولو بھی کیا کام ہے؟ فرمایا کہ بھی جو ہے گھر میں کوئی تھوڑی انبن ہو گئی ہے، کچھ معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں 3 مہمان دو. ہاں ہاں. اب دیکھا عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کہ کوئی مہمان تو ہے نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتے، جو فرائض ہے تہجد سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے، تہجد کے 4 رکعت پڑھ لیتے. صبح صادق سے کیا آدھا گھنٹہ پہلے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیا. کوئی ایکسٹرا نیکی نہیں تھی. 3 دن تک دیکھتے رہے کہ اتنا اونچا درجہ دیا اللہ کے نبی نے، 3 دن تک کہا یہ جنتی جنتی جنتی. پھر کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا. پھر مجبور ہوئے پوچھنے پر کہ چچا معاف کرنا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، اور آپ کے بارے میں کہا تو آپ کی کون سی نیکی ایسی ہے کہ جو اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے آپ کو؟ تو میں رہنے دیں، یہ تو میرے اور میرے اللہ کا راز ہے، نہیں بتاؤں گا. یہ تو راز ہے، وہ نیکی بتاؤں گا نہیں. ابھی پیچھے پڑ گئے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص، عمرو بن عاص کے بیٹے تھے. ان کی محبت بھی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر. نوجوان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. نہیں بتائیے پڑا، بتانا پڑے گا، ہم تو شاگرد ہیں آپ کے، بتانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی والا دل مانگتا ہوں، میرا دل سلیم ہے، اور روزانہ رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ میری نیکی ہے. کوئی میل لے کے نہیں سوتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مستجاب دعا تھی سعد بن وقاص. ان کی دعا 13 بہدف قبول ہوتی ہے. 13 بہدف کا مطلب یہ ہے وہ اللہ پر قسم کھاتے تھے اے اللہ مجھے 15 کلو سونا چاہیے اور ابھی چاہیے. مثال دے رہا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد نہیں، 10 دن کے بعد نہیں، 1 سال کے بعد نہیں، ابھی. اور قصے آتے ہیں، وہ دعا ان کی قبول ہوتی ہے. اس لیے مستجاب دعا انہیں کہا جاتا تھا. صحابہ بھی ان سے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی لڑکی جا رہی تھی رستے میں اور کچھ پیچھے سے پنڈلی دکھائی دے رہی تھی. حضرت عمر نے ہلکا سا کوڑا مارا اور یوں کہا بیچ میں سے مت چلو، اس طرف سے چلو. ایک صحابی نے کان میں آ کر کہا یہ لڑکی کس کی تھی بتایا آپ کو؟ یہ سعد بن وقاص کی بیٹی ہے. او پھنسا مرا. ارے بولا سعد بن وقاص کو کہ بددعا نہیں کر دے. اتنا ڈرتے تھے. بھائی صاحب میں نے جو ہے میں تو ایک عام یعنی چونکہ امیر المومنین ہوں، میرے ذمہ تھی یہ بات، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی ہے. میں نے آپ کی بیٹی کو اس طرح سے ہلکا سا کوڑا مارا ہے، میں میرے لیے بددعا مت کرنا، معاف کرنا. سعد بن وقاص نے کہا جاؤ معاف کر دیا. یہ تھے 13 بہدف. اتنا اونچا آدمی تھا سعد بن وقاص. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ایک قصہ ہوا، اور وہ قصہ ہی ہوا کہ ریاض الجنہ میں سب بیٹھے ہوئے پرانے شورا والے سارے ساتھی. ایک آدمی آیا انجانا، جس کا کوئی کسی سے تعلق نہیں.
آ کر اس نے طلحہ اور زبیر کو گالی دینا شروع کی. طلحہ کو بھی گالی دی, زبیر کو بھی گالی دی. تو سعد بن وقاص نے کہا بھائی کیوں گالی دے رہے ہیں ان لوگوں کو؟ میں نے سنا ہے طلحہ جنتی ہے, میں نے سنا ہے زبیر جنتی ہے, تو گالی مت دے. وَإِلَّا أَدْعُو عَلَيْكَ, میں بس دعا کروں گا تیرے لیے. وہ جوشیلا تھا, یہ کہا آپ نبی نہیں ہے, یہ کہہ کر پھر گالی دی. سارے صحابہ تعجب میں پڑ گئے, جو یہ کتنی ہمت کر رہا ہے. حضور کا روزہ قریب ہے, قبر قریب ہے, ابو بکر قریب ہے, عمر قریب ہے, اور ریاض الجنہ میں یہ کہہ رہا ہے, گالی دے رہا ہے. سعد بن وقاص کو جوش آ گیا. اس کو وَإِلَّا أَدْعُو عَلَيْكَ, خاموش رہے ورنہ میں دعا کروں گا تیرے لیے. تو وہ دیگر کہا انت لست نبی, آپ نبی نہیں ہے. یہ کہہ کر کسی میں تو گالی دی. تو سعد بن وقاص نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اہلکہ الآن. روایتوں میں قصے آتے ہیں, اللہم اہلکہ الآن, اے اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے. جب یہ جملہ صحابہ نے سنا تو سب بھاگنے لگے. وہ پتہ نہیں دعا تو اس کی قبول ہوتی ہے, اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. ایک صحابی یہاں بھاگا, ایک یہاں بھاگا, ایک یہاں بھاگا, اور جو خواتین تھی وہ خواتین بھی بھاگی. سب کے ذہنوں میں کیا تو چھت گرے گی, یہ ریاض الجنہ میں زلزلہ آئے گا, یا کوئی سانپ آئے گا, یا کوئی شیر آئے گا, یہ مرے گا صحیح, جیے گا نہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ باب السلام, یہ باب السلام جو ہے لگی مدینہ منورہ میں دروازہ, یہ بہت پرانے دروازوں میں سے دروازہ ہے. وہاں پر ہی سلمہ رہتی ہے. سلمہ کے قصہ میں بہت بڑا بیان کر چکا ہوں. یہ عبد المطلب کی والدہ تھی سلمہ, ان کا مکان وہی بنی نجار وہی رہتی ہے. اور آج کل جو باب البقیع ہے وہاں اب وہی بنساری کا مکان تھا. اسی لیے حکومت نے جو جتنی بھی حکومتیں آئیں مدینہ منورہ میں عمر آئے تو باب السلام اور باب البقیع, باب البقیع کب بنا, بات پہلے تو تھا نہیں. یہ دو دروازے, دو جگہ انہوں نے متعین کر دی, اور ساری حکومتوں نے آپس میں اتفاق کر کے یہ بات ایگریمنٹ میں طے کر لی, مسجد نبوی جتنی بڑھانی ہو آگے پیچھے جو کرنا ہے حکومت کے اختیار ہے, لیکن یہ جگہ سے لے کر یہ جگہ تک اسے کوئی چھیڑے نہیں, کیونکہ حضور کے زمانے کی جگہ ہے. تو یہ دونوں دروازے چلے آ گئے. باب البقیع بنا ہے. پہلے تو یہ کہ باب السلام جو لوگ داخل ہوتے تھے اور روزہ سلام پڑھ کر باب السلام سے ہی واپس چلے جاتے. لیکن جب شیخ عبد الرحمن سدیس ذمہ دار بنے تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی. انہوں نے کہا کہ بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے, پہلے تو عورتیں بھی ہوتی تھیں وہاں, انہوں نے باب السلام سے داخل کر دیا اور باب البقیع سے نکال دیا سب. بھیڑ بھاڑ میں کم ہو گیا, معاملہ کم ہو گیا. عورتوں کے لیے دوسری ترتیب بنائی اور امام کو جو ہے حضور کے مصلی پر کھڑا کر. یہ باب السلام. تو باب السلام سلمان کا قصہ بھی بہت عجیب ہے, انشاءاللہ کبھی سنائیں گے. باب السلام پر جو سلمہ رہتی تھی, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی عبد المطلب کی ماں, یہ عبد المطلب کی ماں تھی سلمہ. بعد میں عبد المطلب پیدا ہوئے اس سے, اور ہشام جو ہے, وہ سارے قصے بہت لمبے ہیں. تو وہاں سے ایک اونٹنی ہے ناقہ مجنونہ, اسی لیے حدیث شریف میں دعا کا پناہ مانگی گئی, اللہم انی اعوذ بک من بعیر السعود. اے اللہ مجنون جو اونٹنی ہو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجنون جو اونٹنی ہوتی ہے, جو اونٹنی پاگل ہو جاوے وہ خود دیکھتی نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من السیل واعوذ بک من البعیر السعود. اے اللہ میں سیلاب کے پانی سے پناہ مانگتا ہوں کہ سیلاب کا پانی اندھا ہو جائے. سیلاب کا پانی جو اندھا ہوتا ہے, دائیں بائیں دائیں بائیں کہاں جا رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں, کہ پناہ مانگی. اور ناقہ مجنون سے بھی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من السیل ومن البعیر السعود. یہ حضور سے پناہ مانگی. یہ داخل باب السلام.
اور لوگ کھڑے تھے, بیٹھے تھے, ان کے سر جو ہے وہ سوننے لگے. سنتے سنتے وہاں تک پہنچی وہ آدمی جو تھا گالی دینے والا, اور سن کر اس کا سر پکڑا, اور سر پکڑ کر وہیں پر اسے پٹکا, ایسا پٹکا جیسے دھوبی گھاٹ پر دھوبی کپڑا دھوتا ہے, اور وہی وہ آدمی مر گئے. ایسے دعائیں قبول ہوتی تاجدین کے اوقات. لیکن میں جب یہ جمل صفین اس کے قصے ہوئے نا, وہ جنگ جمل, جنگ صفین, سارے معاملات ہوئے, حضرت عائشہ بھی پہنچ گئی. جب کتوں کی آواز سنی حضرت عائشہ نے رات کو, تو حضرت عائشہ بہت روئی. او ہو, حضور یاد آ گئے, حضور یاد آ گئے. حضور نے مجھے کہا تھا کہ عائشہ دیکھ, یاد رکھنا جس رات کو تو کتے کی آواز سنے گی وہ تیری بدترین رات ہو. بس سن لیا, میں نے سن لیا. حضرت اب میں آ رہی ہوں. پھر حضرت عائشہ کے لیے سفر میں گئی تھی, مدینہ منورہ میں بھیج رہی, وہی ان کا انتخاب کرنا ہے. مروان نے جو ہے چالاکی سے ان کو قتل کیا, زہر چڑھ گیا, زہر. اب جب یہ حالات آئے تو یہی ساجدین وقاص تھے, ملتزم پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید ہو گئے, ایک طرف سے 40,000 صحابہ شہید ہو گئے, 1,00,000 صحابہ دنیا سے چلے گئے. اے اللہ ہماری حالت مسلم دعا آدمی ہے, وہ تو ریاض الجنہ تھا, یہ تو ملتزم ہے, یہ تو اور قبول ہونے کی دعا ہے, جگہ ہے. دعا مانگتے تھے تو آواز آتی تھی قلب سلیم پیدا کرو پھر دعا قبول ہو. سلامتی والا کی اللہ منت اللہ بقلب سلیم, یہ اللہ سے مانگے آدمی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مانگنا بھی پڑے گا اور محنت بھی کرنی پڑے گی اپنا دین پاک. اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے اس کا عرش سے, عرشی, باقی بدن فرشی. محبتیں ہوں آپس میں, ساتھیوں کا اکرام, ساتھیوں کا احترام, مزاج کے خلاف تو ہوگا ہی ہوگا. ابا فرماتے تھے یہ تو پتا مارو کام ہے, مزاج کے خلاف تو ہوگا ہی ہوگا. ہم جب جماعت میں چلتے تھے نا بہت پہلے, چلے کی جماعتیں لے کر, تو 1,000 روپے میں چلہ پورا کرنا ہے. میواتی ہوتے تھے ہمارے ساتھ, حیدرآباد کا بوڑھا ہے, بنگلور کا بوڑھا ہے, اور جماعت بن گئی. بھائی ان کو جو ہے جماعت میں لے جاؤ. اب جماعت چلانا کوئی آسان ہے. 4 بڑے میاں تھے جو چائے نہیں پیتے تھے, اور باقی سارے ساتھی چائے پیتے تھے. تو جب ہم لوگ چائے پیوے تو دونوں 4 بڑے میاں کھڑے ہو جاوے, ہم لوگوں نے چائے نہیں پی, ہمارے پیسے واپس کرو. 25 پیسے کی چائے ہوتی ہے. تو ہم کہتے تھے چچا آپ کے پیسے واپس کریں گے, تعلیم میں سے بیٹھ جا. بولتے تعلیم بعد میں, پیسہ پہلے. پورا چلا بتاؤ کیسا گزرا ہوگا. اچھا جہاں جاتے ہیں سفر میں تو ظاہر بات ہے کہ بس کے سفر ہوتے تھے, کار اس زمانے میں کہاں ہوتی تھی بس کے سفر. ہم کہتے تھے بھائی دیکھو بس میں جانا ہے, 10 پیسہ ٹکٹ ہے, کسی میں سے کٹے گا. تو بڑے یہ کہتے تھے ہم تو بس میں نہیں جائیں گے, ہم تو پیدل جائیں گے. وہ پیدل آتے تھے, وہاں آ کر 10 پیسہ وصول کرتے تھے, پیسہ تو ہمارا. اچھا کھانا پکتا تھا تو عام طور سے لڑائیاں ہوتی ہیں جماعت میں, ارے بھائی تم نے جو اچھا کھانا بنایا نہیں آج. اور وہاں ہماری جماعت میں اچھا کھانا بنانے کو لڑائی ہوتی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا اچھا کھانا کیوں بنایا, پیسہ زیادہ گیا. جماعت میں ہوتا ہے یار تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا, اس پہ لڑائی ہوتی ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ تم نے اچھا کھانا کیوں بنایا. آج کی لڑائی ہوتی ہے کہ کھانا اچھا ٹھیک نہیں ہے آج کھانا, اور وہ اچھا کھانا کبھی بناوے بولے تیل زیادہ کیوں ڈالا, یہ آپ نے جو ہے لہسن زیادہ کیوں ڈالا, اتنا کیسا زیادہ جائے گا. اچھا کھانا پکانے پر بھی لڑائی ہوتی ہے, اسے پتا مارو کہتے ہیں. نبھانا پڑتا ہے, نبھانا, ساتھیوں کو نبھاؤ. اگر ابا فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کو ہم نہیں نبھائیں گے تو کس کو نبھاؤ گے پھر. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو, وہ بغیر ساتھی کے رہے گا. اور کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, وہ بغیر شوہر کے رہے گی.
اور کوئی شوہر یہ کہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر بیوی کے رہے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ تو دنیا ہے۔ اکرام، احترام، مزاج کا اختلاف ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ خالد ابن ولید کا نام سنا ہے؟ عمار ابن یاسر کا نام سنا ہے؟ حضرت عمر کا نام سنا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید مزاج میں کوئی مناسبت نہیں۔ عمار ابن یاسر، خالد ابن ولید مزاج میں کوئی مناسبت نہیں، یہ ذرا تیز مزاج کے تھے خالد ابن ولید۔ حضرت عمر، خالد ابن ولید مزاج میں کوئی مناسبت نہیں۔ مشورے میں لڑائیاں ہوتی تھی، مشورے کے اندر بول بال، مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی بیٹھے ہیں، خالد ابن ولید بھی بیٹھے ہیں، اور کوئی بات آئی، خالد ابن ولید نے کوئی جملہ کہہ دیا، عبد الرحمن ابن عوف پر بوجھ پڑا، وہ مشورہ چھوڑ کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ حدیثوں میں قصے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ آگے حضور بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا ہوا؟ آج ہانپتے کانپتے آئے ہو، کیا ہوا؟ یہ فرمایا کہ حضرت مشورے کے اندر وہ خالد ابن ولید ہے نا، یعنی خالد ابن ولید ان کے ماحول میں لڑکوں میں شمار ہوتا تھا، ہمارے لیے تو بڑے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف شورا کے اہم ساتھی میں شمار ہوتا تھا، بڑے لوگ۔ کچھ کہہ دیا خالد ابن ولید نے، ان پر بوجھ پڑا، یہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیا ہوا عبد الرحمن؟ ہانپ رہے ہو؟ کا غصہ جب آدمی کو آتا ہے تو تھوڑا آدمی ہانپتا ہے، کانپتا ہے۔ حضرت وہ لڑکا آیا ہے نا خالد ابن ولید، نیا نیا آیا ہے، ابھی نیا نیا کام میں لگا ہے، بہت ہوشیار ہے، وہ ایسی سے باتیں کرتا ہے کہ جو ہے الجھن ہوتی ہے۔ اب اس نے مشورے میں مجھے ڈانٹ دیا، کچھ جملے کہہ دیے سب کے سامنے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھاگے بھاگے خالد ابن ولید بھی آ گئے، اب تین ہو گئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید، اور انہوں نے آ کر بیٹھے کچھ کہنا چاہا، جہاں وہ کہنا چاہا تھا عبد الرحمن ابن عوف نے پھر شکایت کر دی کہ یہ دیکھو یہ لڑکا یہ مشورے میں یہ کہتا ہے، اور وہ تو روزانہ کہتا رہتا ہے، نیا ہے، ابھی نیا لگا ہے، لیکن جو ہے تھوڑا چاق و چوبند ہے، یہ ہمیں بخشتا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، یہ جواب سنو بنگلور والوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، فرمایا یا خالد ابن ولید، یا خالد ابن ولید تحترم عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف کا تم احترام کرو، لأنہ بدری، اس لیے کہ بدر میں شریک ہوا ہے، پرانا ہے، بہت قربانی دی ہے، اس کا احترام کرو۔ تو خالد ابن ولید نے کہا الا متی احترمہ یا رسول اللہ، میں کب تک احترام کروں، یہ بڑی میاں مجھے بخشتے نہیں ہے۔ فالتفت الرسول الی عبد الرحمن ابن عوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عبد الرحمن ابن عوف انت تحترم خالد ابن ولید لأنہ سیف من سیوف اللہ، عبد الرحمن تم جو ہے خالد کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ان کی بھی تعریف کی، ان کی بھی تعریف کی، دونوں کو جوڑ دیا۔ یہ اصول جوڑ دیا، محبتوں کے ساتھ رہو، محبتوں کے ساتھ رہو۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ تبلیغ کا سب سے بڑا اصول قلب سلیم، سلامتی والا دل، جس کا دل قلب سلیم ہوگا وہ اللہ اس کی انگلی پکڑ لے گا۔ صحابہ کو یہ چیز سکھائے گی، یزکیہم یزکیہم یزکیہم، اور ابا فرماتے تھے قلب سلیم بھی دعوت کے کام میں ہی ملے گا۔ اور ایک بات اور فرماتے تھے ہمارے یہاں تو جو ہے نا کوئی حضرت جی نہیں ہے، تبلیغ کا کام ہی حضرت جی ہے، کہ ہمارے یہاں تو تبلیغ کا کام جو ہے نا ایک گشت، یہ اصول، یہ سارے کے سارے یہی حضرت جی ہمارے، اسی کو لے کے چلو۔
मोहब्बतें हों, इख्तिलाफत होंगे। अब हजरत उमर अबू बकर में लड़ाई होती थी, कितने बड़े हैं? अरे बताओ तो सही, कितने बड़े हैं दोनों? है ना बुखारी में, मुस्लिम में सारी हदीसें मौजूद है। और अबू बकर और उमर, इनसे बड़ा कौन है हमारे यहाँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट देते थे, पलट। ये पलट समझाने के लिए कह रहा हूँ। जमीन का टुकड़ा, भाई ये जमीन का टुकड़ा अबू बकर तुम्हारा, उमर ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों जमीनों को टुकड़े करीब करीब में हुजूर ने दिए। भाई मैं मिसाल समझाने के लिए, यह 100 गज अबू बकर तुम्हारा और यह 100 गज उमर तुम्हारा। तो जो बोला है वो, मकान बनाओ, बेचो, करो, जो भी है, ये मेरी तरफ से किया। दोनों खुश हो गए। अब ऐसा हुआ इत्तेफाक, लड़ाई क्या हुई बताओ, कि बीच में उन्होंने खजूरों के दरख्त, मदीना वाले खजूरों के दरख्त लगाते। तो उस जमाने में बाउंड्री तो होती नहीं थी, बीच में खजूर के दरख्त कुछ उग गए। अब अबू बकर कहने लगे ये मेरा है, उमर कहने लगे ये मेरा है कौन? दोनों अशर बशरा, ऊंचे लोगों में शुमार। लेकिन ये फितरत इंसानी है कि इस किस्म के किस्से होते हैं। अब बात बड़ी, वो रोजाना जहां भी जावे तो उमर कहते थे कि ये दरख्त मेरा है, और बकर कहते थे मेरा है। हालांकि जमीन में खजूर के दरख्त हैं, लेकिन ये बीच में जो बॉर्डर है ये किसका? इसमें बात पड़ गई दोनों में, दोनों में बात पड़ गई। तो अबू बकर जो है ये जमाली आदमी थे, लेकिन उन्होंने कुछ कह दिया हजरत उमर को। अब हजरत उमर को तो इतना गुस्सा आया, जा अब जो है मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं मेरा तेरा आपको जोड़। अब सिद्दीक अकबर ने कहा भाई उमर, भाई उमर, भाई उमर, भाई उमर, चले गए सीधे अपने घर। अब सिद्दीक अकबर टेंशन नहीं, कल्बे सलीम वाला अगर कोई चूक होगी तो वो जाग जाएगा, मैंने कुछ गलती की है। और कल्बे सकीम वाला वो जागेगा नहीं और कल्बे सकीम में आगे बढ़ता रहेगा। ये कल्बे सलीम वाले थे। असल तो नहीं आए, अब नहीं आए तो वो तो सिद्दीक ने क्या कहा, चलो मैं उनके घर जाता हूं। घर पर आए, दरवाजा खटखटाया, उमर ने खोले ही। बस यानी इसके लिए मेरा दरख्त है, वो कहते थे मेरा दरख्त है। ये सही रिवायतों में किस्से ये मुख्तसर में समझा रहा हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए और अंदाजे का आपके पास अबू सईद खुदरी, ये नाम में कुछ भूल रहा हूँ कि अबू सईद खुदरी थे या कोई और सहाबी थे, लेकिन ज्यादातर अंदाजा है कि अबू सईद खुदरी ही थे या कोई और सहाबी हो। ये बैठे हुए थे और अबू बकर जो है वो सामने से हाँफते कांपते, हाँफते कांपते, अपनी लुंगी थोड़ी सी ऊपर किए हुए और चादर इनकी जो थी ना वो नीचे लटक रही थी। हुजूर ने देखा कि ये आ रहा है अबू बकर, और अबू सईद खुदरी या जो सहाबी थे उनसे कहा मानो न मानो किसी से लड़ाई करके आ रहा है। फितरत इंसानी, मानो न मानो किसी से लड़ाई करके आए। सांस फूल रहा था, ये क्या हुआ अबू बकर? ये कहा मेरे और उमर में लड़ाई हो। हुआ क्या? वो जमीन आपने दी थी ना, खजूर के दरख्त आ गए, खजूरें भी आ गई माशाल्लाह, लेकिन कुछ दरख्तों के बारे में थोड़ा सा मामला बढ़ा और मैं गया उसके घर पर माफी मांगने के लिए। उसने दरवाजा भी नहीं खोला, माफी नहीं की। ये दरवाजा खोलो तो माफी मांगो ना। याद है मियाँ बीवी में लड़ाई रहती है, 15-15 साल तक माफी नहीं मांगती। और अल्लाह माफ फरमाए, मामूली से अगर खाने में नमक ज्यादा हो गया और मामूली से मिजाज के खिलाफ हो गया तो आसमान नीचे जमीन ऊपर, यहाँ मिली है ऊपर मत मिलना। ये मिजाज वहां ये जितनी थी कल्बे सलीम वाले थे। अब ये बातें हो रही है, हजरत ऊपर भागे भागे आ गए।
اب 4 جمع ہو گئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری، ابو بکر، عمر. ہاں عمر کیوں آئے؟ فرمایا کہ حضرت میں صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں، میری اور ابو بکر کی تھوڑی سی یعنی نوک جھوک ہوئی ہے، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، ابو بکر مجھے معاف کر. ابو بکر کہنے لگے حضرت عمر کا قصور نہیں ہے، میرا قصور. ہر آدمی اپنا قصور کا، آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہے. ابا فرماتے تھے 3 چلا لگایا اور جبریل سمجھنے لگتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ بھائی چلو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو معاف کر دیا. اب وہ کھجور کا درخت پہ کیا نہیں فرمایا ابھی تو لے لے، فرمایا تو لے لے. یہ صحیح روایتوں میں قصے آتے ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دعوت کا کام محبتوں سے چلے گا، عداوتوں سے نہیں چلے گا. دل ہمارے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو. اور دوسری اہم بات یہ کہ حکمت سے چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں صرف حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کمرے میں کوئی نہیں. کبھی کبھی حضرت اسامہ آ جاتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. اسامہ یہ آ جاتے تھے، گھر کا کام اندر کرتے تھے. اور کبھی کبھی یہ حمیرہ جو تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ کی جو باندھی تھی وہ کام کرتی تھی. حضور نے بنایا بریرہ آ جاؤ تم بھی باہر جاؤ، اسامہ. اب خلوت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ پیار والی باتیں کر رہے تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ آج حضور موڈ میں ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت اگر محسوس نہ کرے، برا نہ مانے تو ایک سوال کروں. آپ نے فرمایا ہاں کر. کیا پوچھتی ہے؟ کہ آپ کی اتنی بیویاں ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے. حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی اور اپنا برقع تو نہیں کہوں گا، اس زمانے میں چادریں ہوتی تھی، جلباب. یہ برقعے جو ہے نا ہمارے، یہ تو قمیص ہے ایک قسم کی، کرتے ہیں. جلباب چادریں، اسی لیے قرآن میں جلباب کا بڑے بڑے چادریں ہوتی تھی جو خراسان کی عورتیں پہنتی ہیں. عبداللہ مبارک کی جو حج میں آپ دیکھو یہ بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں. ہم عربوں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جب پروگرام ہوتے ہیں ہمارے، تو ان کی عورتیں برقع کرتی ہیں، بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں، وہ چادروں میں آتی ہیں. حضرت عائشہ نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر باہر نکلی. ارے عائشہ کہاں جا رہی؟ عائش کہاں جا رہی؟ عائش کہاں جا رہی؟ ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں عویش کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے. نام تھا عائشہ، یہ پیار والے نام تھے. عربوں کے ہم بیان میں کہتے ہیں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھو، لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ پیار میں لیلا کہتے ہیں. پھر کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی؟ یہ کہا حضرت آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں سب بیویوں کو جا کر سنا دوں. آپ لوگ آ رہے نہیں فتنہ کرائے گی، فتنہ نہیں قریب آپ قریب نہیں. اور قریب کیا اور قریب کر کے کہا کہ دیکھ آج مجھے تجھے تنہائی میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر. میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط. بتائیے حضرت کیا شرط؟ شرط یہ ہے تو کسی کو بتانا مت، بٹوین می اینڈ یو، میرے اور تیرے درمیان کسی کو بتانا مت. حضرت عائشہ خوش ہو گئی، بہت اچھا حضرت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں حضرت عائشہ کو دی پیار سے. لے میرے ہاتھ سے دے رہا ہوں تجھ کو، یہ رکھ یادگار رہے. حضرت عائشہ خوش ہو گئی، ماشاء اللہ بات ختم ہو گئی. دوسرے ماؤں کے وہاں گئے، ہر ماں کو حضور نے قریب کیا اور قریب کر کے یہ کہا کہ بھائی دیکھ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں لیکن کسی کو بتانا مت. بٹوین می اینڈ یو، بٹوین می اینڈ یو.
ہر ماں خوش ہوگی. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ہدیہ دے رہے, سب کو مٹھی بھر کھجور اپنے ہاتھ سے. حضرت میمونہ کو, ام سلمہ کو, جویریہ کو, حضرت حفصہ کو, سب کو دے. ہر ماں خوش. کسی کو بتانا مت, کسی کو ہم نہیں بتاؤں. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. جب جمع ہو گئی تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ, درائر معباد. درائر جو ہے عربی میں سوکن کو کہتے ہیں. درائر معباد, یہ ساری کی ساری بہنیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. کیا خیریت تو ہے. گھریلو کچھ کام تھا جس کی وجہ سے ساری ایک ساتھ, کبھی کبھی جو ہم مشورے ہوتے تھے گھریلو, تو ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھتی. جیسا نان رکھنے کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر, ساری ماؤں نے ساتھ مل کر حضور کے سامنے رکھا. قصے لمبے ہیں وہ, لیکن میں قصہ پورا کر لوں پھر بیان ختم کروں. اب سبحان اللہ, درائر معباد, یہ سارے سوکن ایک ساتھ جمع ہو گئی. کیا بات ہے. خیر, وہ جو مشورہ تھا وہ گھریلو مشورہ تھا, کتابوں میں آتا ہے لیکن بیان کرنے جیسا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے, جسے دیکھنا ہو کتابوں میں دیکھیں. ان کے آپس کے میاں بیوی کے مشورے ہوتے ہیں نا بھائی. ارے یار بنگلور والوں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. گھریلو مشورے, یہ گھریلو مشورے تھے ان کے, جس میں کوئی شریک نہیں تھا, صرف مائیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور باریوں کے مشورے ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کی رات یہاں, آج کی رات یہاں, آج کی رات یہاں. تو کوئی ترتیب بدلنی تھی کہ ترتیب بدلی جائے, اور اس پر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ باتیں تو ہوں گی. ایک مائیں کرائی دے گی, ایک مائیں کرائی دے گی. کبھی انشاءاللہ آئے تو قصہ بھی سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. گھریلو مشورہ یہ ہو گیا, مشورہ ہو گیا, حضور نے فیصلہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری آپ کی بیگمیں جمع ہیں, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پہلے تو تنہائی میں پوچھا تھا نا, اور یہاں سب کے سامنے پوچھ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے. بس سمجھے, ہر ماں خوش ہوگی. اب یہ تو راز کی بات تھی, جیسے جو مشورے کے لیے جمع ہوئے تھے وہ راز کی بات تھی, لیکن مائیں بعد میں اپنے قصے سناتی تھی. حضور کے انتقال کے بعد پھر راز تو رہا نہیں کہ ہم لوگ جمع ہوئے تھے, یہ مشورہ تھا, فلانی نے یہ کہا, فلانی نے یہ کہا, فلانی نے یہ کہا. کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہیں, تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ہے مزیدار, وہ مشورے میں جس نے جو رائے دی ہیں اس پر حضور ہنستے تھے, واہ واہ تو نے اچھی رہی, تو نے اچھی رہی, تو نے اچھی رہی. اب یہ قصہ ختم ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد ساری مائیں جمع ہوتی اور ام سلمہ کے مکان میں جمع ہوتی تھی. یہ معمر سب کو لے کے چلتی تھی, ام سلمہ سب کو لے کر چلتی تھی. حضور کی بیٹیوں کا بھی خیال, پوتیوں کا بھی خیال, نوازیوں کا بھی خیال, سب کا. بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ سب کو لے کے چلتی. ام سلمہ دوسری مائیں بھی تھی, لیکن جن میں اللہ نے صفت رکھی, مطلب بچیوں کو پڑھانا, مکتب قائم تھے حضور کے گھر میں. مکتب یہ ذہن میں رکھنا, حضور کے گھر میں مکتب قائم تھے. ام سلمہ نے کئی لڑکیوں کو اپنے گھر میں پڑھایا. حسن بصری روایت کرتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جاتی تھی ام سلمہ کے پاس. تاریخ ہے, پڑھو تاریخ ہے. اب مائیں جمع ہوئی تو حضرت عائشہ کی عادت کیا تھی؟ حضرت خدیجہ کی صفت الگ, حضرت عائشہ کی صفت الگ, حضرت میمونہ کی صفت الگ, حضرت حفصہ کی صفت الگ. ایک مرتبہ حضرت حفصہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا انمن ہو گیا, تو حضور نے ارادہ کر لیا کہ میں طلاق دے دوں. جہاں ارادہ کیا فوراً جبریل آئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اسے طلاق مت دو, یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. تو حضرت عائشہ جوان تھی, وہ کوئی بات چھیڑ دیتی تھی, چھیڑ کر مائیں آپس میں سوچتے رہتی تھی, ارے کیا کہہ کر گئی ہے, یہ کیا کہہ کر گئی, یہی
सारी माएँ जमा हुई उम्मे सलमा के मकान में। हज़रत आयशा ने सब के सामने कहा, माओं के सामने, मेरा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज है, मैं बताऊंगी नहीं। अब बात छिड़ गई नहीं। अरे भी नहीं कहते तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन आपने कह दिया कि मेरा और हुजूर का एक राज है, लेकिन बताऊंगी नहीं। अब दूसरों को तो यानी हिर्स हुआ, अभी क्या राज है, क्या रहा भाई, वो तो मेरा नबी का राज है भाई, हुजूर का तो इत्तेफाक हो गया। अब तो बातें पुरानी होगी भाई, बता क्या राज है। तो हज़रत आयशा ने कहा, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बहुत मोहब्बत की, करीब बिठाया और कहा कि उवैस, मैं तुझे हदिया देता हूँ लेकिन किसी को बताना मत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खजूरें मुझे दी। तो सारी माओं ने कहा, वो तो हमको भी दी थी, वो तो हमको भी दी थी। तब ये किस्से आए, क्यों जमा हुई थी, क्या बात थी। ये हुजूर के इंतकाल के बाद माएँ जब बैठती थी दूसरों के साथ, उनमें ये चीजें कहती थी, वो चीजें निकलती थी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हिकमत, मैंने हिकमत पर एक किस्सा सुना है। बगैर हिकमत के आप बीवी को नहीं चला सकते, बगैर हिकमत के बच्चों को नहीं चला सकते, बगैर हिकमत के अपने पार्टनर को नहीं चला सकते। तो इतना बड़ा दावत का काम बगैर हिकमत के कैसे चलाओगे। इसीलिए कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। इसलिए अहम सबक, अहम ये है कि दावत का काम से बड़ा कोई काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना भी यकीन है, हमने खैरें देख ली। ये सारा दावत के काम करने वाले साथी, ये अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, तकाज़े पूरे करते हैं, अल्लाह की कुर्बानियाँ देते हैं, जानी कुर्बानी हो, माली कुर्बानी हो, जमा होते हैं, साथियों के साथ मिलकर चलते हैं। बस आप हजरात से दरख्वास्त है कि दावत का काम कल्बे सलीम के साथ करें, और इंशाअल्लाह तो उसके लिए निभाना पड़ेगा। हर को निभाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन तक को निभाया। बताओ, अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल बहुत बड़ा मुनाफिक था, और उसका बेटा जो है अब्दुल्ला, ये सहाबी थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुजूर के पास आकर कहा कि हजरत एक दरखास्त है, बोलो। ये पानी लेकर आया हूँ, थोड़ी सी कुल्ली कर दे आप, कुल्ली। अभी और मैं क्यों, मैं इसलिए मैं कुल्ली करवा रहा हूँ, मेरे अब्बा को जाके पिलाऊं ताकि अब्बा पिए, अल्लाह उनको हिदायत दे। हुजूर ने कुल्ली की, पानी जरूर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की और पानी दे दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल के पास बेटा आया और बेटे ने आकर कहा कि ये पानी पियो अब्बा जान, पानी पियो, पानी पानी पियो। ये पानी कहाँ से लाया तू? देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, कुल्ली की है, नूर आपके दिल में आएगा। तो अब्दुल्ला इब्न सलूल ने क्या कहा, अरे तो मुझे पेशाब ला कर देता तो पी लेता, लेकिन ये पानी नहीं पीऊंगा। इतना सख्त आदमी था। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ और जब दफन किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र खुदवाई है उसकी। बुखारी शरीफ में देखो, ये किस्सा मिलेगा, कब्र खुदवाई। अरे तेरा अब्बा की कब्र कहाँ है? तो कब्र खोदो, मर गया है, चला गया है अंदर, दफन भी कर दिया है, कब्र खोदो। सब सहाबा के सामने कब्र खुदवाई, लाश निकलवाई, लाश निकाल कर जो है अपने चादर या अपना कुर्ता या अपने कोई भी चीज पहनाई, और फिर जो है सब मुँह से कुछ छूटेगी, और फिर जो है उसको दफन किया। सारे मुनाफिकीन ने देखा कि अरे इसके साथ ये मामला। बाद में कुरान की आयत नाज़िल हुई, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली। नबी जी, अब इनके कब्र पर खड़े रहने की आपको इजाजत नहीं, अब इनका जनाजा भी मत पढ़ो, अब नहीं। तब हुजूर कहते थे, जब तक अल्लाह ने मुझे रोका नहीं था तब तक मैं इनके साथ अखलाक बरतता रहा। उसके बाद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दिया। हज़रत उमर रोते थे कि मुझे कुछ चीजों पर बहुत रोना आता है। उसका हल, एक तक कलाला के मसले में हज़रत उमर रोते थे। कलाला यस्तफ्तूनका फिल कुल अल्लाह युफ्तीकुम फिल कलाला, एक मसले में रोते थे हज़रत उमर। तफसील है इस। दूसरा कि अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल की जनाजे की नमाज के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हज़रत उमर ने पीछे से खींचा। मुनाफिक है,
لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گا معاف نہیں کریں گے. حضور نے کہا ہے نا. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے 70 مرتبہ کا جملہ کہا ہے, اگر میں 80 مرتبہ معافی مانگوں اور اللہ معاف کر دے گا تو میں 80 مرتبہ معافی مانگوں. یہ اخلاق, آج ہمارے پاس یہ اخلاق ہے بھائی. اس لیے ہمارا دعوت کا کام یہ صفات کے ساتھ چلے گا, محبت کے ساتھ, قربانی کے ساتھ. اور میں دعوت دوں گا, ہماری شورا کی جماعت بنی ہوئی ہے یہاں. ہمارے حضرات شورا والے وہ یہاں بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, دنیا بھر میں جاتے ہیں. خاص طور سے حاجی فاروق صاحب, ہم ان کو بھائی فاروق کہتے ہیں. وجہ کیا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں کہتے تھے بھائی فاروق بنگلور والوں کو بلاؤ. تب سے ہماری زبان پر بھائی فاروق بھائی فاروق بھائی فاروق. تو نہیں شام ابا کہتے تھے بھائی فاروق بنگلور والوں کو بلاؤ. ہماری زبان پر چڑھ گیا. یہ سب جو ہماری شورا ہے بنائی گئی ہے یہاں پر, عالمی شورا بھی ہے, بنگلور کی شورا بھی ہے, کرناٹک کی, یہ اتوار کرناٹک کی شورا بھی ہے. ان کے ساتھ جڑ کر ہمیں کام کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ کوئی انتشار نہیں. ہمارے بڑے, آپ کے بھی بڑے, ہمارے بھی بڑے. آپ کے بھی بڑے, ہمارے بھی بڑے. ہم تو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ منسلک کو کام کریں گے. اور اگر کوئی اک چک ہو گئی, کوئی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو آدمی فوراً اپنا دامن جھٹک لے, معاف کر دے. ایک قصہ کی اگر بات ختم کروں معاف کرنے پر, عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, عمر ابن عبدالعزیز, حالانکہ اس وقت میں آپ کی برکت سے مضمون بہت اتر رہے ہیں لیکن سمیٹ رہا ہوں, آج ہمارا سفر ہی. طبیبوں نے آ کر دیکھا عمر ابن عبدالعزیز کو, اور طبیبوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو زہر دیا گیا ہے. اچھا, مجھے زہر دیا ہے؟ کس نے دیا مجھے زہر؟ یہ تو پتا نہیں. آپ کی انتڑیاں کٹ گئی, گردے آپ کے خراب ہو گئے, اور آپ کچھ دنوں کے مہمان. تو عمر بن عبدالعزیز خاموش رہے اور اپنے کمرے میں جا کر جو ان کا خاص خادم تھا جو ساتھ رہتا تھا اس کو بلایا, کمرہ بند کروایا. سچ بتا, تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ نہیں 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 نہیں, جس آدمی کا عادت ہوتی ہے ہیرا پھیری کی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو ٹینشن مت لینا, اگر تو نے زہر دیا بھی ہے تو اقرار اگر کر بھی لے گا تو بھی میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا میں نے دیا ہے. کتنے پیسے ملے؟ 2000 دینار سونے کے سکے. کس نے دیے تھے؟ فلاں نے دیے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب کیا دیا؟ قلب سلیم. آپ سمجھ گئے؟ قلب سلیم والا آدمی یہ کرتا ہے. یہ کہا دیکھ, نمبر 1 تو نے اقرار کیا ہے لیکن میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. نمبر 2 تجھے جانا ہے تیرے علاقے میں, جلدی سے تو چلا جا وہاں, یہاں مت پھر. اگر یہاں رہے گا تو میرے ساتھی تجھے قتل کر دے. تو میں میرے روح نہیں ہوں, میرے بیٹے, میرے داماد, میرے وزیر کوئی چھوڑے گا نہیں. اس لیے تو چلا جا, اور چونکہ تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے 1 مہینے کے تنخواہ میں چپکے سے تجھے دلوا دیتا ہوں, اور تو اپنی منزل پر پہنچ جائے. جلدی نکل تاکہ تیری جان بچ جائے. یہ قلب سلیم والا آدمی یہ کرے گا. قلب سقیم والا آدمی یہ کام نہیں کرے گا. وہ تو چلا گیا. اب ان کی طبیعت خراب ہوئی, مرض الموت میں آ گئے, لیٹے ہوئے تھے. تو سارے بیٹے, سارے داماد, سارے ان کی وزراء کہتے تھے وہ خادم کہاں ہے؟ خادم, وہ خادم کہاں ہے؟ خادم. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک خادم 100 شیطانوں کے برابر ہوتا ہے اگر بے دین ہوا تو. ہمارے والد صاحب کی خدمت میں ایک آدمی رہتا تھا, سالوں تک رہا. ایک مرتبہ ابا کو میں نے دیکھا مشورے سے آئے اور وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. چاشت, میں نے کہا ابا کیا مشکل ہے, کہ چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے.
فجر کا بیان کیا ہے، مشورے میں بیٹھے ہیں، اب جلدی سے خطوط وغیرہ کا جواب دیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر آرام کریں گے. میں بیٹھا رہا. میں نے کہا ابا کیا ہوا آج تاج کی نماز آپ پڑھ رہے؟ ارے بھائی وہ میرا خادم تھا نا، میری تھیلی میں سے سارے پیسے چورا کے بھاگ گیا. پھر مجھے ابا نے کہا کہ 100 شیطانوں کے برابر ہوتا ہے اگر بے دین ہوا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز کا جو خادم تھا وہ 100 شیطانوں سے بھی آگے تھا. انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ کہا وہ خادم کہاں ہے، وہ غلام کہاں ہے، غلام کہاں ہے؟ تو پھر ابن عبدالعزیز نے سن لیا. تو عمر ابن عبدالعزیز نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا سن لو بھائی. جب یہ جملہ کہا سنو بھائی آؤ آؤ، تو بیٹے بھی آ گئے، داماد بھی آ گئے، وزراء بھی آ گئے. میرے خادم نے ہی زہر دیا تھا مجھے، لیکن میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، کوئی قصاص مت لینا اس سے. بات سمجھ میں آئے گی؟ قلب سلیم والا یہ آدمی کرے گا. اس لیے آج تک عمر بن عبدالعزیز زندہ ہے، ان کے قصے زندہ ہیں. علماء نے لکھا ہے عبداللہ بن مبارک کے قصے سنو، احمد بن حنبل کے قصے سنو، عمر بن عبدالعزیز کے قصے سنو. یہ قلب سلیم والے تھے. چپکے اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگا جائے، اس کے بغیر نہیں ملے گا. بس مختصر کر رہا ہوں بات. اخلاق، محبتیں، حکمت اور ساتھیوں کو لے کر چلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہوا تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کے 20 قصے ہوئے. کتنے قصے بھائی؟ ارے بتاؤ تجھے کتنے؟ اور حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا مدینہ منورہ سے عرفات اور عرفات سے مدینہ منورہ 40 قصے ہوئے. میرے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ میں اس کو جمع کر دوں نمبر وار کا مطلب یہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. یہ میرے دل میں ایک مرتبہ بات آئی کہ میں کروں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ہمت رہی نہیں. بہت قصے ہوئے ہجرت کا. میں ہجرت کا ایک قصہ سناتا ہوں. ڈاکو تھے تو ہجرت کے قصے میں ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام تھا مہانان، اور وہ ڈاکو ایسے تھے جو بھی گزرتا اسے قتل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو ہے عام رستے سے نہیں کیے، پہاڑوں کے رستے سے. صدیق اکبر آئے تھے حضور کے پاس اور کہا کہ حضرت میں تو تھک گیا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں حبشہ چلا جاؤں بچوں کو لے کر، عائشہ اسماء سب کو لے کر. میں حبشہ کا سفر میرا بس میں نے سوچ دیا ہے، مکہ والے رہنے نہیں دیں. آپ نے فرمایا بھی میں اکیلا رہوں گا مکہ میں، وہ تو کوئی رہے گا ہی، سب اپنے اپنی جگہوں پر ہے. تو میں صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت بالکل برداشت ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کیا اس کو یہ روانہ ہو گئے. آدھے رستے تک پہنچے تو وہاں کوئی مکہ کا تاجر ملا ہی نہیں. کہاں جا رہے تھے؟ میں تو جا رہا ہوں حبشہ. کیوں؟ ارے تم لوگ ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، کام ہی نہیں کرنے دیتے. میں ہوں، میں چلتا ہوں. ارے ابو جہل کا مقابلہ تو کہاں کرے گا، بھلا کہ میں کروں گا. اور میں ٹھیک واپس لائے صدیق اکبر کو، سب بچیوں کو سب کو واپس لائے. آدھے رستے تک پہنچ گئے. یہاں واپس آئے، مکہ میں اعلان کر دیا ان کو کوئی مارے نہیں، کچھ کرے نہیں، کچھ بھی نہیں. اور میں جو ہے 93 ان کا کفیل اور ذمہ دار ہوں. لمبے قصے ہیں اس کے. حضرت عائشہ کہتی تھی ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی دیکھتے تھے کہ بھی ابا کے ساتھ. تو مکہ والوں نے شرط لگائی حرم میں نماز مت پڑھنا، اپنے گھر میں پڑھنا. پھر وہ گھر میں پڑھیں گے، گھر میں نماز پڑھنی شروع کی. قلب سلیم والے تھے تو مکہ کے مرد، مکہ کی عورتیں یہ سب آتے تھے قرآن سننے کے لیے. یہ ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ دوپہر کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بھاگے آئے. میں چھوٹی سی تھی، حضرت عائشہ چھوٹی، حضرت فاطمہ بڑی، میں چھوٹی سی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر تنہائی میں بات کرنی ہے تم سے. حضرت بتاؤ ان بچیوں کو ہٹاؤ یہاں سے. حضرت عائشہ سے اسماء ان کو ہٹاؤ. تو صدیق اکبر نے کہا تھی میری بچیاں ہیں، ارے وہ سمجھے گی بھی نہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسا ہے سمجھے گی تو نہیں، لیکن باہر اگر کسی کو جا کر کہہ دیا
مسئلہ کھڑا ہو. تو صدیق اکبر تو بیٹا بیٹا تم جا دوسرے کمرے میں چلے جاتے. لیکن عورتوں کے بچیوں کی عادت ہوتی ہے جھانکنے کی عادت ہوتی ہے نا. ارے بتاؤ تو صحیح, ہم جھانک کر دیکھ رہی تھی. تو حضور نے کہا کہ ابوبکر ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس اور یہ کہا ہے کہ یا تو تم مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ یا بحرین چلے جاؤ, 2-3 جگہوں کے نام دیے. تو میں نے جو ہے مدینہ کو اختیار کیا. میں نے سوچا کہ مدینہ چلے جاتے ہیں, وہاں میری ننیال بھی ہے, وہاں چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے. لیکن یہ خوشخبری یہ ہے ابوبکر, میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھوایا میں اپنے ساتھ کس کو لے جاؤں, تو اللہ نے کہا ابوبکر کو لے جاؤ. کہ اللہ نے کہا اپنے ساتھ ابوبکر کو. بس عائشہ کہتی تھی میں چھوٹی سی تھی, میرے والد تو اتنے روئے, میں سوچتی تھی کہ کوئی مرتا ہے تو آدمی روتا ہے. بعد میں پتا چلا کہ خوشی کے موقع پر بھی آدمی روتا ہے. کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابوبکر کو اپنے ساتھ اور کسی کو ابوبکر اپنے ساتھ تمہارا ساتھ رکھے گا. پھر ابوبکر نے حضور کے ساتھ ہجرت کی. تو 2 ڈاکو ملے, وہ 2 ڈاکو سب کو قتل کرتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ہاں ٹاپ اخلاق, قلب سلیم. وہ 2 ڈاکوؤں نے تلوار رکھ دی, لاؤ مال لاؤ, پیسہ لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بھئی آپ دونوں کا نام تو بتاؤ. یہ کہا ہم دونوں کا نام ہے مہانان. مہانان کا مطلب ذلیل لوگ. آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان, تم تو عزت والے لوگ. یہ حسن اخلاق پیش کیے مشرکین کے ساتھ. وہ دونوں کہنے لگے کہ ارے ہمیں تو کسی نے مکرمان کہا ہی نہیں ہے, کسی نے کہا ہی نہیں. آئیے آئیے آئیے, کھجوریں پیش کی, یہ پیش کیا, دودھ پیش کیا اور حضور کا سامان اتارا اور اکرام کیا. پھر حضور نے دعوت دی اور حضور نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, تم دونوں میرے پاس آنا وہاں پر, اور وہاں چونکہ میں مشغول رہوں گا, لوگ میرے پاس رہیں گے, میں جو ہے زیادہ بات نہیں کر سکوں گا. اتنا کہنا مکرمان آئے ہیں, مکرمان, مہانان مت کہنا, آج سے تمہارا نام مکرمان ہے, عزت والے لوگ ہو. وہ 2 ڈاکوؤں نے اسلام قبول کیا اتنے اخلاق کی وجہ سے. مدینہ منورہ میں 2 لڑکیاں تھیں, ایک سارا اور ایک انا. یہ 2 اڈے چلاتی تھی. انا جو ہے زنا کے اڈے چلاتی تھی اور سارا جو ہے یہ گانے کے اڈے چلاتی تھی. دونوں کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں, بہت قصے آتے ہیں ان دونوں کے, انا اور سارا. میں صرف سارا کا اخلاق, سارا قصہ سنا کر بات ختم کروں, بات لمبی ہو گئی تھوڑی, لیکن یہ مضمون اہم ہے. سارا یہ بہت گانا اچھا گاتی تھی اور زمانے جاہلیت میں حضرت عمر بہت ٹپ دیتے تھے. ٹپ سمجھ گئے؟ ارے بتاؤ تو صحیح, ٹپ سمجھتے ہو نا. اور حاتم ابن بلتع یہ ٹاپ 1 تھے, یہ یمن کے تھے, تاجر تھے مکہ میں, نئی شادی کی تھی انہوں نے. یہ بھی سارا کو کہہ دیا تھا تیرا دھندا چلے تو تیرا دھندا کوئی نہیں ہوگا تو میرے پاس تو پیسہ ہے ہی, پیسے لے جانا میرے پاس. اتنی دوستی تھی سارا سے کہ حاتم ابن بلتع کی زمانے جاہلیت میں. حتیم ہے نا آج کل حتیم, وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا. آواز اس کی اتنی اچھی تھی کہ طائف والے سال بھر کی بکنگ تک کرتے تھے, پیسے لے کر آتے تھے, پھر جو ہے گانا گاتے تھے. لوگ مکہ آتے تھے, گھومنا بھی ہو جاتا تھا اور تھوڑا گانا گوانا سب ہو جاتا تھا. اور وہ آنا نام کی لڑکی تھی, اس کا بھی کام ہو جاتا تھا. سب تو طائف والے وہاں پڑے رہتے تھے, نشد والے آتے تھے, یہ آتے تھے, قریش آتے تھے, وہاں سے آتے تھے, یہ دھندا وہاں چلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی یہ سارا کی آواز رات کو پڑتی. آپ طواف کرتے نا, آپ پوچھتے خدیجہ سے یہ کون ہے, اس پہ آواز آ رہی. حضرت خدیجہ نے کہ چھوڑو. حضرت خدیجہ نے کبھی بھی سارا کی برائی نہیں کی, حالانکہ جانتے تھے تو خدیجہ یہ گانے والی کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, صحابہ بھی مدینہ چلے گئے. بدر کا قصہ بھی ہوگا, سارے قصے ہو گئے. بدر کے قصے کے بعد مکہ خالی ہونے لگا. بھائی لوگ مر گئے, ابو جہل مر گیا, وہ مر گیا, سب
حالات بدلنے لگے. یہ سارا ہے مدینہ منورہ. تو مدینہ والے بھی پہچانتے تھے سارا کو, قریش بھی پہچانتے تھے, آواز اس کی بہت اچھی تھی, گانے بہت سنے ہیں. مائیں بھی پہچانتی تھی. عائشہ کہتی تھی ہم چھوٹی تھی, ہم پہ چلے جاتی تھی, بچیاں جیسے جاتی ہے سننے کے لیے. اب یہ سارا جب پہنچے مدینہ منورہ تو صحابہ میں آپس میں کیا چلا, ارے میں کچھ سنا, او بھائی کچھ سنا, وہ سارا آئی ہے. کون سی سارا؟ ارے مکہ والی. اچھا کہاں ٹھہری ہے؟ بنا جگہ ٹھہری ہے. اب حضور کے کہتے ہوئے سب شرمندے تھے. حضور کو کیا کہیں. ماؤں تک خبر پہنچی تو میں بھی تھوڑا جھجک محسوس کرتی تھی کہ سارا کے بارے میں کیا کہہ, لیکن حضرت عائشہ تھوڑی دلیر تھی. اجی حضرت کو سنا آپ نے نا, وہ سارا آئی ہے مدینہ میں. کون سی سارا؟ ارے وہ گانے والی. آپ نے فرمایا وہ زندہ ہے اب تک؟ وہ بوڑھی ہو گئی ہوگی. ہے کہ حضرت بوڑھی ہے کچھ بھی ہے, لیکن آواز میں اس کا وہی کرنٹ ہے. وہ آئی ہے. آپ نے فرمایا کیوں آئی ہے, کیوں آئی ہے مدینہ میں؟ یہ تو ہمارا ماحول ہے, جس سلطان شاہ کا ہمارا ماحول ہے. مدینہ میں کیوں آئی وہ؟ حضرت یہ پتہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں کوئی اڈا قائم نہ کر دے. مدینہ تو پاک صاف جگہ ہے. بات آئی گئی ہوگی, ختم ہو گئی. حضور پہ زیادہ توجہ نہیں کی. دوسرے دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سارا صحابہ بیٹھے ہوئے, اور یہ سارا جو ہے باب البقی جہاں آج کل ہے اور صفا والوں کا دروازہ جہاں ہے وہاں قریب میں امامت مکانات تھے, وہ جو ہے آپا بن کر آ گئی. آپا سمجھتے ہو بھائی, چادر وادر ڈال کر. اللہ معاف کرے, آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے اور عورتوں کو آپا بننے کا شوق بہت ہے. تو ایسے کوئی آپا نہیں بنتا. اللہ جسے آپا بنائے وہ بنتا ہے, اللہ جسے پیر بنائے وہ بنتا ہے. جو قلب سلیم والا ہوگا اللہ اسے پیر بنائے گا, اسے اللہ آپا بنائے گا, اللہ اس کی محبت دل میں ڈالے گا. اب یہ جو برقع پہن کر چادر وادر ڈال کر صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے نگاہیں نیچی کر دی. اکثر لوگ پہچانتے تھے, حضور نے دیکھا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے, اچانک آپ کی طرف نظر پڑی. بھائی کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے. بھائی کون ہے؟ پھر آپ نے خود نہیں کہا انت سارا, تو سارا ہے. جب یہ باتیں چلنے لگی تو ماؤں کے کمرے تو قریب تھے نا, تو مائیں میں دیکھنے لگی, ارے میمونہ یہاں سارا ہے, ارے جویریہ یہاں سارا ہے. وہ مائیں بھی اپنے کمروں سے دیکھنے لگی کیا بات ہو رہی ہے, اور یہ سارا سب کے سامنے کھڑی کی. آپ نے فرمایا من لدی جیت, کیوں آئی ہے تو یہاں؟ ایک جملہ کہا, جیت مہاجرہ, ہجرت کر کے آئی ہے یہاں. تريد ان تدخل في الاسلام, اسلام چاہیے تجھے, مسلمان بننا ہے کرنے. آپ نے فرمایا ما جیتی مہاجرہ, تم وہ ہجرت کر کے بھی نہیں آئی اور اسلام لانے بھی نہیں آئی, تو مدینہ میں کیوں آئی, کیا غرض ہے؟ تو سارا نے مختصر تقریر کی. حضرت میرے گانے بہت مشہور تھے, آواز اچھی تھی, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, اور بڑھاپا وفادار ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپا وفادار ہوتا ہے. میاں بیوی کی شادی ہوئی, میاں جوان بیوی جوان, اور میاں نے خواب میں دیکھا کہ میری جوان بیوی جو ہے یہ بوڑھی ہو گئی ہے. اس کی تعبیر یہی ہے کہ یہ وفادار بیوی ہے, یہ اس کی تعبیر ہے. میاں دلہن, تو دلہن نے کیا دیکھا کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی, اس کی تعبیر کیا یہ وفادار ہے, کیونکہ بڑھاپا وفادار ہوتا ہے, آدمی کو ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ خوابوں کی دنیا ہے. تو حضور نے فرمایا ما جیتے مہاجرہ وما جیتے لکے تدخل فی الاسلام, پھر کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, بیماریوں نے جکڑ لیا, اور جو ہے میں گانا گاتی تھی, لوگ پیسہ دیتے تھے مجھے, میرا گھر خرچہ چلتا تھا. بدر تک تو جو ہے میں نے پیسے بہت بنائے. بدر کا جو قصہ ہوا تو جو بڑے بڑے سیٹھیے تھے وہ بھی مرمرا گئے وہاں,
اور کچھ بچے کچھ لوگ تھے وہاں جس سے میرا دھندا چلتا تھا، وہ سارے لوگ آپ کے پاس آ گئے، سارے مدینہ میں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ سب میرا گانا سنتے تھے، یہ سب میرے پاس آتے تھے گانا سننے کے لیے، پیسہ دیتا تھا اور ہاتھیں انہیں بنتا ہے تو سب سے زیادہ دیتے، وہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، ہاتھی کچھ نہیں بنتا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب کیوں آئی ہے؟ یہ میرا دھندا کم ہو گیا، جو پیسہ دینے والے تھے کچھ تو مر گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ آپ کے پاس آ گئے، میری کچھ مدد کرو۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، حسن اخلاق خاموش فتنوں کا علاج بھی ہے، اور حسن اخلاق خاموش اسلام کی دعوت بھی۔ آپ نے فرمایا وہ اچھا تو مدد لینی ہے، فکر مت کر، دیکھو میں سنو، میں مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، یہ آپ نے جملہ کہا، مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، میرے خاندان والوں کو، میری بیویوں کو، قریش کو، حضرت علی، عباس، ام فضل، عائشہ، میمونہ، جویریہ، ام سلمہ، ان سب کو کہتا ہوں بھئی اس کے لیے کچھ جمع کرو، چادر کی شدیا اور جمع کر کے چادر میں ڈال دی، یہ کہا سارا یہ ہم سے جتنا ہوتا تھا یہ ہم نے کر لیا، تجھے جہاں جانا ہے کیا، یہ نہیں کہا مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے، بھاگ یہاں سے، وہ نکلنے لگی، جانے لگی، ہاتھ میں نہیں بولتا تو پرانا یارانہ تھا ہی، وہی دروازے پر کھڑے رہے، جب گزرنے لگے تو ہاتھی ابن بلتان نے کان میں کہا ٹھہری گئے، ایک ارجنٹ کام ہے، تو کہاں ٹھہری گئی؟ اس نے کہا فلاں جگہ، ہاتھی بھی نہیں بولتا، راتوں رات وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کہا کہ مجھے ایک پرائیویٹ کام ہے تجھ سے، کرے گی لیکن کسی کو پتا نہ چلے، میرے تیرے درمیان ہے، کسی کو بتا رہا ہوں، ہاں کروں گی، تیرا میرا اتنا پرانا دوستانہ ہے کہ کیوں نہیں کروں گی کام، بتا کیا ہے کام؟ بولے خط دینا ہے مکہ والوں کے نام، تو دے دینا، تیرا کام اتنا ہے، دے دینا وہاں، اور کچھ نہیں، سارا نکال، لیکن دیکھ سنبھال کے لے جانا، کہیں گم نہیں ہو جائے گی، بہت اہم خط ہے۔ اس خط میں حضور کا راز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن صحابہ کو بتایا نہیں تھا کہ ہم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کو یہ بتایا تھا ہم خیبر کی طرف جا رہے ہیں، پھر خیبر یوں جانا ہے، تبوک کی طرف، حالانکہ تبوک کا مسئلہ تو مکہ کا تھا، آپ چھپا رہے تھے کہ کسی کو مکہ والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اچانک چلے جائیں گے تو مکہ فتح ہو جائے گا، یہ آپ کا مقصد تھا، صرف خاص شورا کے لوگوں کو بتایا تھا، ابو بکر ہے، عمر ہے، حضرت کے لوگوں کو، اور حاتم بلتان نے خط لکھا کہ حضور آ رہے ہیں اور تیاری ہو رہی ہے، اس نے خط لیا، یا جبریل آ گئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت وہ سارا جو ہے نا وہ لڑکی وہ خط لے کے جا رہی ہے، پکڑو اس کو، حضور بولا علی 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 آؤ، فضل نوجوان لڑکے تھے، بھئی وہ لڑکی لائی تھی نا وہ خط لے کے جا رہی ہے، وہ خط لے کے آؤ، گئے، ان لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، آپا خط دو، میرے پاس خط نہیں ہے، نہیں خط دو آپ، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ حاتم نے لکھا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں، خط لے کے جا رہی ہے، اتنا ہے، کیا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، یہ کچھ نہیں، خط ہے، راز کا خط ہے، آپ پکڑو اس کو، خط منگوا لو اپنے پاس۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ہمیں آسمانوں سے خبر آئی ہے، تمہارے پاس ہمارا خط ہے، مکہ والوں کو تم دینے والی ہو، تم مجھے خط دے دو ورنہ ہم سختی کریں گے۔ لڑکی صاحب عورت صاحب گھبرا گئی، اچھا اس طرف دیکھو بھی، اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھا تو اس نے اپنے چوٹی میں سے نکالا، یہ صحابہ خوش ہو گئے، ایک صحابی نے کہا علی خوش مت ہو، پہلے کھول کے دیکھو وہی خط ہے کہ کوئی اور ہے، کہ بھی احسان ہو کوئی دوسرا خط تھما دے، اور راز والا وہاں پہنچ گئے، حضرت علی نے وہاں دیکھا، نیچے دیکھا تو ہاتھی بجلی بولتا کہ دستخط، اور مکہ والوں کو خبر دے رہے تھے کہ حضور آ رہے ہیں۔ اب علی خط لے کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کیا ہوا، خط لائے؟ ہاں لائے۔ حضرت علی نے خط پیش کیا، حضور امی تھے، آپ پڑھ نہیں پاتے تھے، پھر پڑھ کے سناؤ کیا ہے، تو حضرت علی نے خط پڑھ کے سنایا، جہاں خط پڑھ کے سنایا تو آپ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इतना छुपा रहे थे, और जो है ये हातिम के लिखने वाला कौन है? देखो, हातिम नहीं बनता। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बुलाओ बकर उमर को, शुरा वालों को बुलाओ, आ गए सब। खत पढ़ो, अबू बकर ने पढ़ा, उमर ने पढ़ा, तो बड़े जोश में आ गए। मुर्नी अक्तुलो, मुर्नी अक्तुलो, मुर्नी अक्तुलो, वो आपको कत्ल कर दूंगे, इतना रास्ता वहां भेज दिया। अब हुजूर ने आखिर में बुलाया हातिम को। बोला हातिम नहीं बोलता, तो सारे लोग बैठे हुए हैं, हुजूर के हाथ में खत, और हातिम क्यों नहीं बनता है? कल्बे सलीम वाले थे, कल्बे सकीम वाले नहीं थे। हुजूर ने फरमाया आपका खत है, आपने लिखा है? हाँ। ये आपके दस्तखत हैं? हाँ मेरे दस्तखत। तो आपने मक्का वालों को हमारा राज क्यों लिख दिया? तो हातिम इब्न मुल्तान ने कहा कि हजरत सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि मेरी जवानगीरी वहाँ है और मेरे बच्चे बच्चियाँ वहाँ हैं। मैंने सोचा कि मक्का वालों पर कुछ एहसान कर लूँ, खबर दे दूँ कि वे ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, वो जरा अपनी हिफाजत भी कर लें और मेरे बीवी बच्चों की भी उस गज़वे में हिफाजत करें। यानी मेरे बीवी बच्चों को कोई मारे नहीं, बचा के रखें। अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए मेरी है, मेरे दिल में कोई और रोग नहीं है, मैं कल्बे सलीम वाला हूँ। हम दो बैठे हुए थे, तलवार करीब थी, उन्होंने यूं, समझे ना? अरे जंगल वाले इतना तो समझते हो ना? मुझे नहीं आता। ला ला ला, हरगिज़ नहीं, हमने इसे माफ कर दिया, इसलिए कि बदरी है, हातिम बदरी है, और बदर वालों के गुनाह अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए हैं बदर वालों को। क्या अखलाक बढ़ गए। कल्बे सलीम पैदा करोगे इंशाअल्लाह। अब बताओ हमारी फीस दोगे नहीं दोगे भाई? मैं मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो नहीं जानते आप लोग? अरे बताओ तो सही यार, आपने देखा नहीं होगा लेकिन बयानात तो सुने होंगे, बहुत पुराने साथी थे, ये भी सुना होगा। आज मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि आपके यहाँ से बैरून की जमातों के नाम आए। अब बताओ अल्लाह के रास्ते में दूर दराज जाने के लिए कौन कौन तैयार है? खड़ा होकर नाम लिखाएं। हमारी शूरा जो है उनकी तरतीब बनाएगी और जहाँ भेजेगी वहाँ इंशाल्लाह आपको जाना है। सब तैयार हो इंशाल्लाह? बताओ कौन कौन तैयार है? जल्दी जल्दी खड़ा होकर नाम लिखाओ। क्या नाम? वजीर अहमद। एक मिनट, जो 2-3 शादी लिखने वाले यहाँ खड़े हो जाए जरा। आप